سورہ واقعہ کی آیت نمبر 75-75۔ سورہ واقعہ کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، کہ وہ مقام ہے ظہور قدرت اور جلال الہی کے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے جو سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، کیونکہ یہ کلام الہی اور وحی ربانی ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتے میں، جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو، جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو، یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید کا بغیر غلاف وغیرہ چھونا جائز نہیں، یعنی بغیر کسی کپڑے کے، بغیر کسی غلاف کے ایسے لوگوں کو چھونا جائز نہیں۔ بے وضو کو یاد پر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، یعنی بے وضو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، لیکن بے غسل اور حیض والی کو زبانی قرآن پاک پڑھنا بھی جائز نہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اتارا ہوا ہے سارے جہاں کے رب کا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور نہیں مانتے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ بڑے ٹوٹے میں ہے، نقصان میں ہے، جس کا حصہ کتاب اللہ کی تکذیب ہو، یعنی جو اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والا ہے بہت بڑے نقصان میں ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہ ہو کہ جب جان گلے تک پہنچے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، یعنی اے اہل میت تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں، یعنی ہم علم اور قدرت کے ساتھ اس کے زیادہ پاس ہیں تمہارے مقابلے میں، مگر تمہیں نگاہ نہیں، تم بصیرت نہیں رکھتے، تم نہیں جانتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں، مرنے کے بعد اٹھ کر اگر تمہیں بدلہ نہیں ملنا، ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگر بخیال تمہارے مرنے کے بعد اٹھنا اور اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود یہ کچھ بھی نہ ہو، تو پھر کیا سبب ہے کہ جب تمہارے پیاروں کی روح حلق میں پہنچتی ہے تو تم اسے لوٹا کیوں نہیں لاتے؟ اور جب یہ تمہارے اختیار میں نہیں تو سمجھو کہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد مخلوق کے طبقات کے احوال، وقت موت اور ان کے درجات کا بیان فرمایا۔